بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ کہف کا آخری رکوع ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے توحید کے بیان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کے کچھ ایسی بنیادی باتیں بیان فرمائیں جو ہم سب کو پیش نظر رکھنی بھی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر یہ باتیں ہمارے پیش نظر نہ ہوں تو پتہ نہیں کتنے اعمال ہمارے ایسے ہوں گے جو محنت کی محنت تو ہوگی، اللہ کے ہاں کوئی ان کا وزن نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کی بڑی فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا حمایتی بنانا چاہتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ میرے ہی بندوں کو کیا اپنا وہ مددگار بنانا چاہتے ہیں، اپنا رب بنانا چاہتے ہیں؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تو جہنم کو کافرین کی مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جہنم جو بنائی ہے اللہ رب العزت نے، وہ تو یہ تو کافروں کی مہمان نوازی ہوگی وہاں پہ۔ چنانچہ دوزخ جو ہے، جس میں دائمی قیام دوزخ میں جو ہوگا وہ کافروں کو ہوگا، ان لوگوں کو ہوگا جن کا ایمان کے اوپر خاتمہ نہیں، وہ ہوں گے دائمی دوزخ میں رہنے والے۔ اور جنت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈالیں گے جو کہ ایمان کامل پر خاتمہ رکھنے والے ہوں گے۔ ہاں، ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو ہوں گے تو ایمان کامل پر خاتمہ رکھنے والے، لیکن اپنے اپنے اعمال کی سزا ان کو بھگتنی ہوگی، جو بھی ان کے اعمال ہوں گے برے گناہ والے۔ کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے، کسی کو اللہ تعالیٰ اس کے کیے کی سزا دیں گے، کس کو کتنی دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کس کو کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اتنی بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت جو ہے وہ مسکینوں سے بھری ہوگی اور غربا سے بھری ہوئی ہوگی، اور دوزخ جو ہے وہ متکبر کھردرے مزاج کے لوگ، درست مزاج کے لوگ ان سے بھری ہوئی ہوگی، جس کو حدیث شریف میں فرمایا کل عتل جواز مستکبر، کہ دوزخ جو ہے وہ ہر درست مزاج والا انسان، سخت لہجے والا انسان، بات کرے تو ایسا لگے کہ لٹھ مار دیا کسی نے، ایسے انسان، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والے، ان سے دوزخ بھری ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ اب یقیناً یہ واقعہ یا تو شب معراج کا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دونوں کی سیر کروائی، دکھایا وہاں کا منظر۔ تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر مسکین اور کمزور قسم کے لوگ وہاں پر جنت میں موجود ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ ایسے لوگ جن کو کہ ہم لوگ بڑے کم حیثیت سمجھتے ہیں، بڑی ہلکی حیثیت کا انسان سمجھتے ہیں، ان کی مالی حیثیت کے حوالے سے کہ مالی طور پر وہ بڑے کمزور ہیں، یا ان کا اپنا خاندانی پس منظر کے حوالے سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہلکے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ کہ اگر وہ تمہارے دروازوں پر آ جائیں تو تم ان کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دو، اتنی کم حیثیت کے لوگ۔ فرمایا لیکن وہ اللہ کے نزدیک اتنے مقرب ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسمیں کھائیں تو اللہ تعالیٰ قسموں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ایسے مقرب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو مسکین لوگ ہوتے ہیں، اب مسکین کے دو مطلب ہیں۔ ایک مسکین کا تو مطلب ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، وہ مسکین ہے۔ اور ایک مسکین کا مطلب ہوتا ہے کہ مزاج کا مسکین ہے، طبیعت میں مسکینی ہے،
دوسرے کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے، دوسروں کے اوپر وہ گرجتا برستا نہیں ہے، جیسا کہا ویسا مان لیا، مالی طور پر تو کمزور نہیں ہے، مزاج کا مسکین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمائی کہ اللہم امیتنی مسکینا، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھ کو مسکینوں کی طرح زندہ رکھیے، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، مجھ کو مسکینوں والی موت دیجیے، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور اے اللہ مجھ کو مساکین کی جماعت میں، مسکینوں کی جماعت میں اپنے بارگاہ میں جمع بلائیے۔ اور فقر و فاقے سے پناہ مانگی ہے۔ فقر و فاقہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں فقر و فاقے سے۔ اور ایک جگہ پر یوں فرمایا کہ وقاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بعض اوقات فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو فقر و فاقہ آپ نے مانگا نہیں کبھی، فقر و فاقے سے تو پناہ مانگی ہے، ہاں البتہ مسکینی مانگی ہے۔ مسکینی کا مطلب کیا ہے کہ مزاج میں تعلی نہ ہو، مزاج میں بلندی نہ ہو، ہر ایک سے نرم لہجے میں بات کرے، ہر ایک سے آرام سے بات کرے، حقوق کا خیال رکھے، کسی کا حق مارنے والا نہ ہو، اس طرح کا انسان ہو، اس کو فرمایا کہ یہ ہوتا ہے مسکین۔ تو فرمایا کہ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کافرین کی مہمانی کے لیے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هل ننبئکم، کیا میں نہ بتلاؤں آپ کو کون لوگ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ قل هل ننبئکم، یہ آیات ہمیں اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان آیات کا مصداق ہوں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نہ بتلاؤں آپ کو کہ کون لوگ تم میں عمل کے اعتبار سے خسارے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کے اعتبار سے خسارے میں ہیں۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ختم ہو گئی، گمراہ ہو گئی ان کی محنتیں دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی میں جو انہوں نے محنتیں کی تھی سب ضائع ہو گئی۔ الذین ضل سعیہم، کہ گم ہو گئی، ختم ہو گئی ان کی محنتیں دنیا کی زندگی میں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہی گمان کرتے رہے کہ وہ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہم یحسبون، اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں، سمجھتے رہے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے خسارے میں وہ لوگ ہیں، سب سے خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی محنت عقارت چلی گئی، جن کی دنیا کی زندگی کی محنت ضائع چلی گئی، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل بالکل ضائع ہے، بالکل بیکار ہے، ایک ماشے کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، بآیات ربہم، انکار کرنے والے ہیں اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ، اللہ سے ملنے کا، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، نہیں ہم باقی رکھیں گے یا نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن، ان کے اعمال کا قیامت کے دن ایک ماشے کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا، ایک رتی کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ یہ آیت ہم لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، ہم میں سے ہر شخص کو، کہ ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، آج آپ دیکھیے ہماری حالت تو یہ ہے جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اس سے بہتر تو کوئی آدمی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہر آدمی کو اپنے بارے میں یہی گمان ہے، ہر شخص اپنے کیے پر بڑا خوش ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ آپ کسی سے کہہ دو اگر غلطی سے یہ بات کہ بھائی آپ نے یہ کام غلط کیا، وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑے گا آپ کو، وہ کہے گا میرے سے اچھا کام تو کر ہی کوئی نہیں رہا۔ کوئی کہے گا کہ حسد کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے سے جل رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب اس کو میری ترقی جو ہے پسند نہیں آ رہی۔ وہ اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میرے اندر کوئی غلطی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے ہیں اور غور کرنے کے لیے ہیں۔
کہ اسی کو اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث شریف میں یوں بیان فرمایا، ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں اور انسان کے جو اقوال ہوتے ہیں، یوزن، ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن کیا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اعمال کی کثرت ضروری نہیں ہوتی، ان کا وزن ہونا چاہیے اعمال کا، اعمال بھاری بھرکم ہونے چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ بعض اوقات ایک ہی عمل ایسا ہوتا ہے وہ نامہ اعمال کو جھکا دیتا ہے انسان کے، ایک ہی عمل ہے نامہ اعمال کو جھکا دے گا۔ تو اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعمال انسان کے وہ تولے جاتے ہیں، اقوال انسان کے وہ قول جو باتیں کرتا ہے انسان، ان کو بھی اللہ تعالیٰ تولتے ہیں، تول کر ان کا وزن ہوتا ہے۔ وزن ہونے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل کتنا قابل قبول ہے، کتنا قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض عمل کرنا کافی نہیں، بلکہ ان اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہونا بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ آپ نے یہ جملہ بکثرت سنا ہوگا، آج تو لوگوں کی زبانوں کے اوپر ہے۔ غلط کام کر رہے ہوں گے، آپ ان کو کہو کہ بھائی یہ کام غلط ہے، شرعی ضابطے کے لحاظ سے غلط ہے، قانون کے لحاظ سے غلط ہے، تو وہ آپ کو جواب دیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا۔ اور ایک حدیث شریف بھی یاد سنا دیتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات۔ حدیث شریف سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، بالکل ہے، برحق ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے تنہا نیت کافی نہیں ہوتی، جب تک کہ نیت کے ساتھ ساتھ عمل نہ ہو۔ نیت اور عمل ملتی ہیں یہ دونوں چیزیں تو پھر وہ کام بنتا ہے، ورنہ تنہا نیت کافی نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ نیت کر لے کہ مجھ کو جانا ہے یہاں سے لاہور، لیکن گاڑی میں بیٹھ جا کوئٹہ جانے والے کی، نیت تو کیا کی ہوئی ہے اس نے کہ میں نے لاہور جانا ہے، اور گاڑی میں سوار ہو گیا، وہ کوئٹہ والی گاڑی کے اندر بیٹھ گیا، تو 100 مرتبہ نیتیں کرتا رہا، لیکن کہاں پہنچے گا؟ جس گاڑی میں بیٹھے گا وہیں پہنچے گا، جا کر کوئٹہ ہی اترے گا، لاہور نہیں اترے گا کبھی بھی زندگی بھر، کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا وہ انسان۔ وہ نیت اس کی تب ٹھیک ہوگی جب وہ عمل بھی وہی کرے گا کہ گاڑی بھی وہی جا کر پکڑے جو لاہور جا رہی ہوگی، کوئٹہ والی گاڑی میں نہ بیٹھ جائے چڑھ کے وہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے نیت تو کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن کون سی محنت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اور کون سی محنت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیے محنت تو ہندو بھی کر رہا ہے، محنت عیسائی بھی کرتا ہے، محنت یہودی بھی کرتا ہے، محنت بدھ مت کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ آپ گنگا کو دیکھیں، جمنا کو دیکھیں، آپ عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو دیکھیں تو اپنی محنتیں خوب کر رہے ہیں، بڑے بڑے ریاضتیں کرتے ہیں، بعض اوقات اتنی مشکل ریاضت کرتے ہیں کہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر کبھی ہندوؤں کے مذہبی پیشواؤں کو دیکھا ہو، جن کو یہ لوگ بھکشو کہتے ہیں، تو ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں بھکشو، یہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے، بال نہیں رکھتے، شادیاں نہیں کرتے، ملازمتیں نہیں کرتے، تجارتیں نہیں کرتے، تفریحوں پہ نہیں جاتے، گھومتے نہیں ہیں، پھرتے نہیں ہیں، ایک الگ ان کی زندگی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ان کی یہ قربانی قابل قبول ہے؟ کوئی قابل قبول نہیں۔ کتنی محنت کر رہے ہیں، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بغیر سلا ہوا لباس پہنے، گیرو کا رنگ کا لباس پہنے، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ تفریح، نہ گھومنا، نہ تجارت، نہ ملازمت، نہ گھر، نہ بار، بس ایک الگ زندگی ہے، ساری محنت بیکار، کوئی فائدہ نہیں۔ اس قدر بعض یہ جو ہمارے ہاں عیسائی ہوتے ہیں، بعض عیسائی، ان عیسائیوں کا ایک طبقہ ہے، ایک مذہبی طبقہ ہے، اس کا نام ہے آمش، اس کو یہ لوگ آمش بولتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ یہ دنیا میں بہت سارے ملکوں میں آمش ہوتے ہیں، اور ان کی پوری ایک کاؤنٹی ہے امریکہ میں۔ میں اب سے چند سال پہلے امریکہ گیا تو وہاں لوگوں نے ذکر کیا تو اس وقت تو موقع نہیں ملا، اگلی مرتبہ جب جانا ہوا تو میں نے کہا جی میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، آمش کو بڑا نام سنا تھا کہ صاحب لائلٹانوں میں بیٹھتے ہیں اور صاحب دنیا سے بالکل کنارہ کش زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان کی کاؤنٹی میں میں گیا
باقاعدہ کئی گھنٹے کا سفر کر کے دیکھنے کے لیے. تو میں حیران ہو گیا ان لوگوں کو دیکھ کر. اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا تھا اور وہ کسی کو آنا پسند نہیں کرتے اپنی کاؤنٹی میں کہ کوئی ان کا تماشا دیکھنے کے لیے یوں آ جائے. وہ بڑے ان کا ایک تاجر کو بیچ میں ڈالا تھا جو ان کو مال سپلائی کرتا تھا, تو اس سے وقت لے کر وہاں پہنچے ان کو دیکھنے کے لیے. سنا تھا کہ وہ گھوڑوں پہ سفر کرتے اس زمانے کے اندر, گاڑیاں نہیں استعمال کرتے, کوئی مشینری استعمال نہیں کرتے, کوئی الیکٹرک کی چیز استعمال نہیں کرتے. چنانچہ میں وہاں گیا تو دیکھا کہ واقعی وہ گھوڑوں پہ پھرتے, ٹانگوں میں پھر رہے ہیں. امریکہ جیسے شہر پینسلوینیا میں ٹانگوں میں پھر رہے ہیں. کوئی نہ لائٹ ہے ان کے ہاں, نہ الیکٹرک کی کسی قسم کی کوئی چیز ان کے ہاں ہے, کسی قسم کی کوئی الیکٹرک کی چیز نہیں ہے. دن کو بھی دیکھا میں نے, رات کو بھی جا کر دیکھا تو سب موم بتیوں میں بیٹھے ہوئے, پورے ایک دو گھر نہیں, ہزاروں کی تعداد میں انسان ہے. پوری کاؤنٹی ہے ان کی پینسلوینیا میں, لالٹانیں لگا کے بیٹھے ہوئے. تعلیم کا نظام بھی ان کا عجیب و غریب سا ہے. ایک ہی کلاس کے اندر ایک ہی کمرے میں مختلف کلاسوں کے بچے پڑھ رہے ہیں, نہ ہونے کے برابر نظام ہے. اور کھیتی باڑی کرتے ہیں, اس کے اندر ٹائر جو ہیں وہ استعمال نہیں کریں گے جو کہ مینوفیکچر ہو کر کہیں سے آ رہے ہوں, بلکہ وہ پرانے قسم کے لوہے کے وہ گول گول سے ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے اس کو چلاتے ہیں, اس سے ہل چلا چلا کے کھیتی باڑی کر رہے ہیں. میں نے حیران ہوا اور میں نے کہا کہ دیکھو اصل بنیاد پرست تو یہاں موجود ہے. لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں کہ بنیاد پرست پاکستان کے اندر پل رہے ہیں اور ایک فوج ظفر پروان چڑھ رہی ہے. میں نے کہا اصل بنیاد پرست امریکہ میں بیٹھے ہوئے, جو یہاں پر بنیاد پرستی تو یہ ہے جہاں پر آج تک وہ لائٹ نہیں جلانا جانتے, اور وہ ٹانگوں میں کہیں جانا ٹانگوں میں بیٹھ کے جائیں گے. گاڑیاں رات کے وقت میں پورا امریکہ جگمگ کر رہا ہوگا لائٹوں سے, ان کی کاؤنٹنگ کے اندر اندھیرا ہوگا, یہ لالٹانوں میں بیٹھے ہوئے. عجیب و غریب دیکھ کر میں حیران ہوا. واپس میں پھر میں نے ان کے اوپر ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ بھئی بنیاد پرستی جو ہے در حقیقت وہ تو آپ امریکہ میں جا کر دیکھیں, لوگ ہمارے مدرسوں کو کہتے ہیں کہ بنیاد پرست ہیں. تو بتلانے کی بات یہ ہے کہ دیکھو اتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں کہ آج کی دور کی کوئی جدید چیز ان کے ہاں شجرہ ممنوعہ ہے, ایسی زبردست شجرہ ممنوعہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے, اور ہاتھ لگائے نہ کسی رواج کی وجہ سے نہیں ہے, مذہب کی بنیاد کے اوپر ہے. ان کا مذہبی عقیدہ یہی ہے کہ اصل دین, اصل مذہب یہ ہے کہ آپ ان میں سے جدید چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ, پرانے طریقوں کے اوپر رہو. تو کتنی مشکل زندگی آپ اندازہ کریں, آپ کتنی مشقت جھیل رہے ہیں. لیکن یہ مشقت کیا ان کے کام آئے گی کہ وہ یہ کہیں کہ صاحب ہم نے اتنی مشکل زندگی گزاری, دنیا بھر کے اندر لوگ سہولتوں سے اور آسائشوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے. لیکن یہ ان کے عمل ان کے کام آنے والا نہیں ہے. کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں, یاد رکھیے اس کی دو شرطیں. کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے, وزن والا ہو جائے, اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کی بنیاد کے اوپر میرے نامہ اعمال میں وزن ڈال دے جو میرے لیے نجات کا باعث ہو جائے, اس کے لیے دو ہی شرطیں, ایک ہے اخلاص اور ایک ہے صدق. اخلاص کے معنی ہیں کہ عمل ہو خالص اللہ کے لیے. عمل کس کے لیے ہو؟ خالص اللہ کے لیے عمل ہو, کسی دوسرے انسان کے لیے عمل نہ ہو, کسی کی ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, کوئی چیز نہ ہو, صرف عمل اللہ کے لیے ہو. یہ ہے اخلاص, اس کو کہتے ہیں اخلاص. اور صدق کا معنی آتے ہیں کہ طریقہ سنت کے مطابق ہو. دو لفظوں میں آپ یہ دیکھیے دنیا کی ہر چیز آ گئی عمل کے حوالے سے. طریقہ سنت کے مطابق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پہلی شرط تو ایمانی ہے, تمام اعمال صالحہ کی بنیاد وہ تو طے شدہ بات ہے. کافر کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں جب تک کہ وہ کافر ہے. اور طریقہ بھی سنت کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات فرمائی, جو احکامات فرمائے, جو فرائض و واجبات فرمائی, جن چیزوں کو حرام اور حلال قرار دیا, ان کی پابندی کرتے ہوئے کوئی انسان عمل کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. میرے دادا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے استاذ کے پاس گیا تو میں نے اپنے استاذ سے پوچھا کہ حضرت اسی کے بارے میں سوال کیا
کہ حضرت کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ دیکھو مثال سے سمجھاتا ہوں. وہ مثال یہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک بلیک بورڈ کے اوپر ایک ڈالا، ایک لکھا. کہا کہ اب تم ایسا کرو کہ اس کے آگے ایک صفر لگا دو. تو کہتے صفر لگا دیا. تو فرمایا کہ بتاؤ کتنے ہو گئے؟ کہا کہ یہ 10 ہو گئے. فرمایا کہ ایک صفر اور لگا دو. تو کہا کہ کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. فرمایا کہ ایک صفر اور بڑھا دو. تو کہا کہ 1000 ہو گئے. فرمایا کہ ایک صفر اور بڑھا دو. اب چلتا رہا سلسلہ، 10,000 لاکھ کہاں چلتا رہا سلسلہ. فرمایا کہ اب تم اس کو مٹا دو، صفر کو مٹا دو. اب یہ صفر جو ہے تم اس کے آگے نہ لگاؤ، الٹے ہاتھ کے اوپر لگاؤ، ایک سے پہلے لگاؤ صفر. کہا کہ میں نے وہ صفر ایک سے پہلے لگایا. تو کہا کہ بتاؤ کتنا عدد ہو گیا؟ کہا 1. کہا کہ ایک صفر اور بڑھاؤ. تو فرمایا دوسرا صفر ڈالا، پوچھا کتنا ہو گیا؟ 1. کیونکہ پہلے صفر لگ رہا، کوئی حیثیت نہیں اس کی. فرمایا کہ یہ ہوتا ہے عمل سنت کے مطابق ہونے اور نہ ہونے کا، کہ سنت کے مطابق کام کرو، اخلاص کے ساتھ کام کرو گے. یہ صفر ایسا ہے جو ایک کے آگے لگتا چلا جائے گا، وہ ایک کو 10 اور 10 کو 100 اور 100 کو 1000 بناتا چلا جائے گا. اور وہی صفر آپ الٹے ہاتھ پر لگانا شروع کر دو، لگا صفر ہی رہے ہو لیکن غلط جگہ لگا رہے ہو، بے موقع لگا رہے ہو. تو یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 100 صفر بھی لگا دو کہ وہ ہنسا ایک کا ایک ہی رہے گا. فرماتے بالکل یہ معاملہ انسان کا سنت کے مطابق کام کرنے اور نہ کرنے کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے جو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے بزرگوں سے، اللہ والوں سے اور دین کے معاملات کو تم علماء سے پوچھ کر چلو، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی بعض اوقات چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، معمولی سی غلطی ہوتی ہے، اور وہ غلطی بعض اوقات پھر وہ ایک بہت بڑا روپ دھار لیتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ سارا کام ہی غلط ہو گیا. اپنے ذہن پر، اپنے بات پر کبھی انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے تو یہاں تک دیکھا اپنے بزرگوں کو کہ اپنا ذاتی مسئلہ جب ہوتا ہے، اپنا ذاتی معاملہ، تو اپنے فتوے میں بھی عمل نہیں کرتے، حالانکہ خود بہت بڑے مفتی ہوتے ہیں. لیکن جب اپنا مسئلہ آ گیا، ذاتی مسئلہ آ گیا، تو میں نے بڑے بہت بزرگوں کو دیکھا ہمیشہ دوسرے بزرگ سے مسئلہ پوچھیں گے، حالانکہ مسئلہ بھی عام سا ہوتا ہے. وہ ان کو، مجھے معلوم ہے کہ وہ ان کو یاد بھی ہے، کئی مرتبہ ان کے منہ سے سنا بھی ہے، لیکن چونکہ ذاتی معاملہ آ گیا لہذا پوچھا دوسرے سے. جب انہوں نے بتا دیا نہیں یوں کر لو تو عمل کر لیا. یہ کس لیے؟ یہ تعلیماً میں بات عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ انسان کو یہ عقل جو ہے بعض اوقات ایسے دھکے دیتی ہے، ایسے کنویں میں لے جا کر گراتی ہے کہ انسان کہیں کا نہیں رہتا. آپ دیکھیے دنیا میں کتنے بڑے بڑے نظام آئے، کتنے بڑے سوشلزم آیا. آج کیپٹلزم پچھلے کئی 100 سال سے چل رہا ہے. سوشلزم 74 سال تک دنیا پر حکمرانی کرتا رہا. میں نے سنا کہ ان کے ایئرپورٹ کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی تھی، ماسکو کے ایئرپورٹ کے اوپر، کہ ایک فٹ بال ہے جو کہ کرۂ ارض سے باہر جا رہی ہے سوشلزم کے زمانے میں، اور نیچے یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ جس طریقے سے یہ فٹ بال کو ہم نے زمین سے باہر نکال کر پھینک دیا، اسی طریقے سے ہم نے دنیا کو سے خدا تعالیٰ کو نکال کر نعوذ باللہ باہر پھینک دیا. تو یہ تو ان کا عقیدہ تھا، یہ تو خدا کے قائل ہی نہیں تھے. لیکن 74 سال بھٹک کر اور گمراہیوں میں کی دلدلوں میں گھسنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارا نظریہ غلط تھا. کتنے انسان اسی حالت میں مرے ہوں گے، کتنے انسان تباہ ہوئے ہوں گے ان کے اس نظریے کے آگے. تو انسان کے نظریات، انسان کے خیالات اگر وحی کے تابع نہ ہو، قرآن اور حدیث کے تابع نہ ہو، پتہ نہیں کون کون سی گمراہیوں میں ہمارا بھٹکتے پھریں گے. یہ تو قرآن ہمارے سامنے ہے. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کو پڑھنے والے، اس کو پڑھانے والے، اس کے مطلب بتلانے والے ہر زمانے میں موجود رہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے. ان سے پوچھ کر انسان چلتا ہے، اس کو پڑھ کر چلتا ہے، احادیث کو پڑھ کر چلتا ہے، تو انسان بھٹکنے سے محفوظ رہتا ہے. تو فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہو رہی ہے کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جو انسان کو کیا کرتے ہیں، کارآمد ہوتے ہیں، اور کون سے اعمال انسان کے آخرت میں بالکل بے حیثیت ہو کے رہ جاتے ہیں. فرمایا کہ 2 شرطیں ہیں، ایک ہے اخلاص اور دوسری چیز ہے صدق. اخلاص کا مطلب ہے کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو،
اور صدق کا مطلب ہے کہ عمل جو ہے وہ کس کے مطابق ہو؟ سنت کے مطابق. جب یہ کام ہوگا اللہ تعالیٰ اس عمل کے اندر برکت بھی ڈالتے ہیں. چنانچہ ایک واقعات نہیں ہیں بلکہ بے شمار واقعات ہیں جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ عمل تو بے شمار کیے لیکن مقبول ایک ہی ہوا. چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا میں نے. انہوں نے لکھا کہ جب خواب کے بعد، جب انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، انہوں نے ان سے پوچھا کہ شیخ آپ کے ساتھ کیسی گزری؟ تو انہوں نے کہا ذات الاشارات و ذہبت العبارات، کہ جتنی ہم نے علمی نقطے کتابوں میں لکھے، جتنے الفاظ ہم نے کتابوں میں لکھے، سب ضائع ہو گئے. اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہوا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا. فرمایا کہ بس اتنی بات ہے، جو میں نے تہجد کی نمازیں پڑھی تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. اب دیکھو عمل تو پتہ نہیں کتنے کیے ہوں گے لیکن قبول اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز ہوئی ہے. ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. معمول تھا، پوری پوری رات کھڑے رہتے تھے، آدھی آدھی رات کھڑے رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے. اور عبادت بھی اس طریقے سے کرتے تھے کہ بالکل جیسے لکڑی کھڑی ہوئی ہو، یوں اس طریقے سے. تو بڑا ایک وہ تھا، ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، سارا دن محنت کرتا تھا، لوہا ٹوٹتا تھا اور بڑی مشقت کی زندگی گزارتا تھا، محنت کی زندگی گزارتا تھا. اب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اس کے کچھ دنوں کے بعد لوہار کا بھی انتقال ہو گیا. ان کے شاگردوں میں سے کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ شیخ آپ نے تو زندگی بھر اتنی خدمت کی ہے دین کی، تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں پتہ نہیں کون سا مقام عطا فرمایا ہوگا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی معاملہ تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوا، لیکن ہم سے آگے تو ہمارا پڑوس میں رہنے والا لوہار ہم سے آگے نکل گیا. ہم سے آگے تو ہمارے پڑوس میں رہنے والا لوہار وہ آگے نکل گیا. اب ان کے ساتھیوں کو وہ ہوا کہ یا اللہ وہ لوہار، وہ اس کا بھی انتقال حال فی الحال میں ہوا تھا، وہ کون سا ایسا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے ان کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی فوقیت حاصل ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں. سب پہنچ گئے اس کے گھر پہ، اس کے گھر والوں کے پاس. اس کی بیوی سے پوچھوایا کہ بھائی ہمیں بھی بتاؤ کہ وہ کون سا عمل کرتا تھا، ہم بھی ویسے ہی کوئی عمل کریں. اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی وہ تو دنیا دار قسم کا آدمی تھا، سارا دن بیچارہ لوہا کوٹتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، بس کوئی عمل تو اس کا ایسا کوئی تھا ہی نہیں، اتنا اونچا کیسے اس کو عمل ملتا تھا. انہوں نے کہا بھائی کوئی تو عمل ہوگا اس کا. انہوں نے کہا کہ دو باتیں میری سمجھ میں آتی ہیں. ان کی بیوی نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے جب آتا تھا تو رات کو بہت جلدی سو جاتا تھا اور صبح اٹھ کے افسوس کرتا تھا کہ دیکھو ساری رات عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر عبادت کی ہے اس طریقے سے جیسے لکڑی کھڑی ہوئی ہو، نہ حرکت بھی نہیں کرتے تھے، کہ کاش میرے پاس بھی کچھ پیسے ہوتے، میں بھی اپنی زندگی کا گزر بسر کرنے کے قابل ہوتا تو میں بھی انہی کی طریقے سے عبادت کر لیتا. ایک تو وہ تب ہمیشہ اسی حسرت میں کہتے رہتا تھا کہ کاش میں بھی ایسی عبادت کر لوں جیسے عبداللہ ابن مبارک عبادت کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ لوہا کوٹتے کوٹتے اگر اذان کی آواز آ جاتی تھی اور اس کا ہتھوڑا اٹھا ہوا ہوتا تھا تو ہتھوڑا بھی زمین پہ نہیں مارتا تھا، یوں پیچھے پھینک کے چلا جاتا تھا نماز کے لیے. بس یہ دو عمل کرتا تھا. تو فرماتے ہیں یہاں پر لکھا اس واقعے میں کہ دیکھو بعض اوقات انسان ایک عمل کر نہیں پاتا لیکن اس کی حسرت اس کے دل میں اس کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اور یہ عمل اس کا کہ اذان کی آواز آئی اور چلتا بنا، ہتھوڑا بھی نہیں مارا، پورا بھی نہیں کیا، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا وزنی ہوا کہ وہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو مطلب بتلانے کی بات یہ ہے کہ نہ اپنے عمل کو حقیر سمجھنا چاہیے اور نہ کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھنا چاہیے. حقیر کوئی نہیں ہے، حقارت کا فیصلہ
اعلیٰ اور افضل کا فیصلہ تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہوگا، جس کا علم انسانوں کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے۔ آدمی کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کس رخ کے اوپر چل رہا ہے، وہ کس جانب میں چل رہا ہے، دوزخ والے اعمال کر رہا ہے یا جنت والے اعمال کر رہا ہے، اللہ کے معاصی والے اعمال کر رہا ہے یا اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر رہا ہے۔ اپنی فکر انسان کو کرنی چاہیے کہ خود کدھر چل رہا ہے، اور اسی لیے اس بات کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اگر کوئی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا وزنی ہے، کتنا اخلاص والا ہے، اور کتنا انسان جو ہے وہ سنت کے مطابق وہ عمل کرنے جا رہا ہے۔ تو اسی کو فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ کے ملنے کے بارے میں ان کو شک تھا کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بعض لوگ آئیں گے، بڑے وجیح، بڑے بھاری بھرکم شخصیات، جن کو لوگ دنیا میں بڑی رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ بڑے عہدے والے، دنیا میں آپ ان سے مل ہی نہیں سکتے تھے، قریب بھی نہیں جا سکتے تھے، جن کے مال و دولت کے چرچے، جن کے عہدوں کے چرچے، جن کی ناز برداریوں کے چرچے دنیا میں عام ہیں، بڑے صاحب حیثیت لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے ہاں ان کے اعمال کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں بڑے وجاہت والے، بڑے اونچے لوگ سمجھے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، بالکل اقارت، بالکل ان کا وزن جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ہم سب کو کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال سے بچائے کہ ہماری محنت بھی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس کی حیثیت نہیں، بیکار چلا گئے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کی جزا جہنم ہے، بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو جنت الفردوس ان کی مہمانی کے لیے تیار ہے۔ خالدین فیہا، جنت الفردوس وہ جس کے اوپر عرش ہے اور جنت کی نہریں وہیں سے نکلتی ہیں، کیا منظر ہوگا اللہ ہی کو خبر ہے، انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا جنت کی چیز کو۔ خالدین فیہا، وہ لوگ اہل جنت ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، کوئی ان کو وہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ ایک مرتبہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پہنچا دے، جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اپنی محنت کے فضل سے، اپنی محنت سے نہیں ہم جا سکتے۔ ہماری محنت، ہمارے اعمال، ہمارا کام، ہمارا جو کچھ بھی ہے، ہزاروں کیا لاتعداد نقص کے ساتھ ہے، اس سے تو کوئی یہ امید ہوتی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہوگا کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ لیکن ایک چیز کی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اگر ایمان کامل پر اللہ تعالیٰ خاتمہ نصیب فرما دے، اصل بات یہ ہے، ایمان کامل پر اللہ تعالیٰ خاتمہ نصیب فرما دے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں پہنچا دے تو پہنچا دے۔ حدیث شریف میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی دعا مانگو جنت الفردوس مانگا کرو، جب بھی جنت کی دعا مانگو تو کون سی دعا مانگو؟ جنت الفردوس کی۔ اب یہ سوچتا ہے آدمی کہ یا اللہ کیا مانگ رہا ہوں اور عمل میرا کیسا ہے، کیا مانگ رہا ہوں؟ لیکن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، جنت الفردوس مانگا کرو۔ اس حدیث شریف کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ جاتی ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو نا تو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز مانگا کرو، ایسی چیزیں جو کہ تم ویسے عام زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے، وہ مانگا کرو۔ اور دلیل یہ دیا کرتے تھے کہ وہ جو چیز تم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے تو بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں میرے نزدیک، تو ہمارے لیے تو کیا ہے وہ بہت بڑی، لیکن اللہ کے لیے تو پوری دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ تو فرماتے تم رب کائنات سے مانگ رہے ہو، ملک الملک سے مانگ رہے ہو، بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز مانگو۔
لیکن جو وہ اپنے فضل سے تم کو عطا کر دے اس کے اوپر راضی برضا رہو، اس پر خوش رہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ حدیث شریف جب پڑھتے ہیں جس میں یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی دعا مانگو تو کس کی مانگو؟ جنت الفردوس کی، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی اللہ کے نبی کا حکم ہے مانگو، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس کی رحمت سے کیا بعید ہے، اور وہ کس کس کو جنت الفردوس میں کس عمل کی بنیاد پر پہنچا دے یہ تو کسی کو بھی پتا نہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو آتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک آدمی بڑا قد آور، بڑا بھاری بھرکم آئے گا جو اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اگر تم لوگ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ لو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قیمت ایک بالکل کوئی وزن نہیں ہے، اس کا بالکل بیکار ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں فرمایا الاخسرین اعمالا الذین هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں نہ بتلاؤں تم کو کہ عمل کے اعتبار سے کون انسان زیادہ خسارے میں ہے؟ فرمایا مفسرین نے کہ عمل کے اعتبار سے خسارے میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک تو بات میں نے وہ عرض کی کہ وزن جو پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص اور صدق سے پیدا ہوتا ہے، اور عمل میں جو خسارہ پیدا ہوتا ہے، نقص پیدا ہوتا ہے، وہ دو ذریعوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان کا اعتقاد اور عقیدہ خراب ہو جائے، عقیدہ خراب ہو گیا۔ عقیدے کا کیا مطلب ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا۔ بہت سارے لوگوں کا یہی نعوذ باللہ یہی سے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نبی نہیں مانتے، یا نبی آخر الزمان نہیں مانتے، یا بعد میں نبوت کے سلسلے کو جاری مانتے، جیسے قادیانی ہمارے ہاں سب کافر ہیں ایسے عقیدے والے، شیخین حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، جنت اور دوزخ پر ایمان نہ رکھنے والے، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی اور کا ثابت کرنے والے، ایک لمبی فہرست ہے عقیدوں کی۔ تو کسی کا اعتقاد اگر خراب ہو گیا تو وہ اخسرین اعمال میں داخل ہے، جس کا کہ عمل بالکل اکارت ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات لکھی ہے ریاکاری، دوسری چیز لکھی ہے کیا؟ ریاکاری۔ عمل تو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن اس لیے کر رہا ہے لوگوں میں واہ واہ ہو جائے اس کی، لوگ اس کو بڑا آدمی سمجھنے لگیں، لوگ نیک آدمی کہلانے لگیں، لوگ بڑا یہ کہیں، لوگ بڑا وہ کہیں۔ فرمایا کہ الاخسرین اعمال، جن کے اعمال خسارہ یافتہ ہو جاتے ہیں، جن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ دو طرح کے عمل ہوتے ہیں، یا تو عقیدے میں خرابی پیدا ہو گئی، یا انسان کے اندر ریاکاری پیدا ہو گئی، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل شروع کر دیے۔ چنانچہ آپ دیکھیں آج کل تو ہمارے ہاں ریاکاری کا جتنی دنیا پروان چڑھ رہی ہے ریاکاری اتنی بڑھ رہی۔ لوگ زکاتیں دیتے ہیں، حدیث شریف میں تو فرمایا کہ زکات دو اس طریقے سے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ تصویریں کھینچ رہی ہیں، فوٹوگرافر آ رہے ہیں، اخبار میں خبریں چھپ رہی ہیں، اس کی تصویر چھاپ دی، جس کو کہ آپ نے کچھ تھوڑا سا پیسہ دے دیا، چیک دے دیا، آٹے کی بوری دے دی، تاکہ کیا ہو جائے؟ ہماری انجمن کی واہ واہ ہو جائے، ہمارا ٹرسٹ کا نام ہو جائے، ہمارا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے امن نمازوں کے اندر ریاکاری، روزوں کے اندر ریاکاری، ذکر و اذکار کے اندر ریاکاری، دینداری میں ریاکاری، یہ سارے کے سارے عمل ہو رہے ہیں، لیکن ہو کس لیے رہے ہیں؟ دکھاوے کے لیے، کہ لوگ ہمیں یوں کہہ دیں، لوگ ہمیں یہ سمجھیں، لوگ ہمارے بارے میں تاثرات قائم کریں۔ تو فرمایا کہ یہ ریاکاری جو ہے یہ بھی انسان کے اعمال کو ایسا کر دیتی ہے کہ در حقیقت انسان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جانے کے قابل رہتا نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ کہف کی جو آخری آیات آ رہی ہیں، فرمایا کہ قل لو کان البحر، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان البحر مدادا، اگر دریا سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات اور باتوں کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو دریا کی سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔
قبل ان تنفرد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ایک دریا کے ختم ہونے کے بعد دوسرا دریا تم لے آؤ، وہ بھی اسی طرح اور سیاہی بن جائے اور وہ بھی رب کی باتیں لکھنی شروع کر دے، تو بھی باتیں ختم نہیں ہوں گی، دریا ختم ہو جائیں گے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، میری طرف اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں، انما الہکم الہ واحد، تمہارا رب ایک ہی رب ہے، فمن کان یرجو لقاء ربی، تم میں سے جس انسان کو امید ہو اپنے رب سے ملنے کی، فلیعمل عملا صالحا، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملے وہ اعمال صالحہ کرے، نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور شرک نہ کرے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے، شرک سے بچے۔ تو جو انسان چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ملے، اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آخرت میں اس کا انجام اچھا ہو، آخرت میں وہ سرخ رو رہے، فرمایا کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ چنانچہ یہ جو آخری آیت ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس میں اس کا جو شان نزول ہے، اس کے جو آیت کے نازل ہونے کی وجہ ہے، وہ واقعہ اس کا یہ پیش آیا کہ مسلمانوں میں ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد میں کرتا تھا، جہاد میں جاتا تھا، ساتھ ساتھ اس آدمی کی یہ خواہش بھی ہوتی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری کے اور جہاد کے کارناموں کے چرچے بھی ہوں، دل میں اس کی یہ بات بھی تھی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ فرمایا کہ جو آدمی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، یعنی اپنے رب کی رضامندی چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور شرک نہ کرے۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا۔ ریاکاری جو ہے ایک تو ہوتا ہے شرک اکبر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نعوذ باللہ شریک ٹھہرانا، اور شرک اصغر یہ ہے کہ عمل کے اندر لوگوں کو دکھاوے کی نیت کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ تو فرمایا مفسرین نے کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احد کا مطلب ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ شریک نہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاکاری نہ کرے۔ دوسرا، ایک اور روایت میں یوں فرمایا، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے یا عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا مقصد اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دل میں یہ خواہش بھی لو ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں۔ آپ نے یہ سن کر خاموشی اختیار فرمائی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں، لوگ میرے کام کو دیکھیں، میری تعریف کریں اور میری یہ عمل لوگوں میں ذرا مقبول ہونا چاہیے، تو فوراً اس بات کا، اس آیت کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو تمہاری تعریف کر بیٹھیں اور لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل بالکل خسارے میں چلا گیا، نقصان میں چلا گیا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روز قیامت میں اللہ رب العزت ایک عالم کو بلائیں گے، تین نام لیے، مجاہد کو، شہید کو، عالم کو، قاری کو، اور ان سے ایک ہی جیسی باتیں ہوں گی تینوں سے۔ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ شہید سے کہیں گے کہ بتاؤ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ شہید کہے گا کہ یا اللہ میری سب سے قیمتی متاع میری جان تھی، وہ میں نے آپ کی راہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا، بلکہ تم نے تو یہ عمل اس لیے کیا تاکہ لوگ تم کو مجاہد کہیں، لوگ تم کو مجاہد غازی کہیں، لوگ تم کو شہید کہیں، لوگ تم کو بہادر کہیں، جیسا تم نے چاہا ایسا ہو گیا، بڑی تعریف ہوئی دنیا میں تمہاری۔ تو فرما دیں گے اللہ رب العزت کہ اس شہید کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دو۔ پھر فرماتے کہ عالم کو بلایا جائے گا، اس سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے آپ کی دین کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے اس لیے نہیں کی کہ تم میری رضا چاہتے تھے، بلکہ تم نے اس لیے کی کہ اللہ تاکہ لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں، لوگ تمہیں بڑا اعزاز و القابات سے نوازیں، لوگ تمہارا یہ کریں، ساتھ اکرام کا معاملہ کریں، تم نے جیسا دنیا میں چاہا میں نے تمہارے ساتھ ویسا ہی کر دیا۔ فرمائیں گے اس کو بھی اٹھا کر دوزخ میں پھینک دو۔ پھر تیسرے کو بلایا جائے گا، قاری کے بارے میں آتا اس کو بلایا جائے گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تین طرح کے لوگوں سے جہنم کو بھڑکائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھی خاصی محنت
کی کرائی ساری محنت ایک محض شرک اصغر یعنی ریاکاری اور دکھاوے کی وجہ سے سب اکارت ہو جاتی، سب ضائع ہو جاتی۔ ہر وقت انسان کو اس کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں نہ بتلاؤں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے خسارے میں کون لوگ ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، ریاکاری سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں جس چیز پر سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، اور مراد در حقیقت ساری امت تھی، فرمایا کہ مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ریا، دکھاوا۔ مجھے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اس کا ڈر ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی جزا عطا فرمائیں گے، یعنی بندوں کے اعمال کا جب بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے، تو ریاکار لوگوں سے فرمائیں گے تم اپنے عمل کی جزا لینے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا۔ میرے پاس کیا لینے آئے ہو اس کام کا بدلہ لینے؟ تم نے جن کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا ان سے اپنے عمل کا بدلہ لو۔ فرمایا کہ ان کے پاس تمہاری کوئی جزا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ سورہ کہف ختم ہو گئی۔ سورہ کہف کی جو فضیلت میں نے شروع میں عرض کی تھی وہ دوبارہ یہاں بعض روایات میں پھر عرض کرتا ہوں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ کہف، جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد رکھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا، اور ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد رکھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ لی تو اس کے لیے ایک نور ہوگا اس کے قدم سے لے کر سر تک، اور جس نے یہ پوری سورت پڑھ لی اس کے لیے نور ہوگا زمین سے لے کے آسمان تک۔ حدیث شریف میں ایک اور جگہ پر فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعے کے روز سورہ کہف پوری پڑھ لی تو دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور عمل لکھا ہے کہ جس آدمی کو یہ خواہش ہو کہ وہ رات کے اتنے بجے اٹھ جائے، کوئی وقت اپنے ذہن میں ہوتا ہے تہجد کے لیے اٹھ جائے، نماز کے لیے اٹھ جائے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا سے ایک شخص نے کہا کہ میں دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ آخر رات میں بیدار ہو کر نماز پڑھوں، یعنی وہ چاہتا تھا کہ تہجد کی مجھے نمازیں مل جائیں۔ وہ کہنے لگا کہ مگر میرے اوپر نیند غالب آ جاتی ہے، میں اٹھ نہیں پاتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سورہ کہف کی یہ آخری آیتیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ یہاں سے لے کر آخر تک پڑھ لو، تو فرمایا جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت بیدار کر دیں گے۔ یہ عمل لکھا ہے۔ اور بھی حضرت زر بن حبیش رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے قاری ہیں حضرت زر بن حبیش، اتنے بڑے قاری ہیں کہ بڑے بڑے قراء جو امام القراء ہیں ان کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں۔ اور حیرت کی بات آپ کو بات عرض کروں، بات سے بات نکل آئی کہ یہ گلوکار تھے، گانے گاتے تھے، اور آواز میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی بات رکھی تھی کہ دنیا ان کے گانے سننے آتی تھی۔ حضرت زر بن حبیش رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے قریب سے حضرت یہ کچھ گانے باجے کچھ اپنا کر رہے تھے، ایک مرتبہ ان کے قریب سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گزرے اور یہ جملہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ کاش یہ خوبصورت آواز تیری اللہ کے کلام پڑھنے میں کام آئے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ کاش تمہاری یہ خوبصورت آواز یہ اللہ کے کلام پڑھنے میں کام آئے۔ بس ان کے دل کی اللہ کے صحابی کی بات، اور صحابی بھی عبداللہ ابن مسعود جیسا صحابی جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ، ان کی بات ان کے دل میں اتر گئی۔ پھر ان کو یہ ہوا، اچھا عمر بڑی تھی، انہوں نے سوچا کہ چلو قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ قرآن کریم پڑھا تو اتنی ترقی کر گئے، اتنے بڑے قاری بن گئے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد بنے، اور شاگرد بننے کے بعد اپنے جو آج کے امام القراء کہلاتے ہیں بڑے بڑے،
ان سب کے یہ امام ہیں، ان سب کے استاد ہیں. اللہ نے ایسا ان کو پھر مقام عطا فرمایا کہ ان کی روایاتیں فن قرات کے اندر باقاعدہ دلیل کے طور پہ پیش کی جانے لگیں اور بہترین قاری بن گئے. یہ وہ صحابی راوی حضرت زر بن حبیش، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدہ کو بتلایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی یہ آخری آیتیں پڑھ کر سوئے گا، یعنی لو کان البحر مدادا لکلمات ربہ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا سے لے کر ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یہاں تک یہ چند آیتیں ہیں. فرمایا جو انسان اس کو پڑھ کر سوئے گا تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرے گا اسی وقت بیدار ہو جائے گا. اور فرماتے کہ ہم نے اس کا بار بار تجربہ کیا. تو بھائی اس کو تجربے میں لانا چاہیے، خاص طور پہ جن لوگوں آخری رات میں اٹھنے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. ایک بات آخر میں نصیحت کے طور پر لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے استاد حضرت ترشوش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کا بڑا خیال رکھا کرو کہ ساری زندگی انسان کی جتنی بھی ہے وہ اپنے ساتھیوں سے مقابلے میں گزر نہ جائے. مال و دولت کے اندر، رہن سہن کے اندر ہوتا ہے نا، آدمی سوچتا ہے کہ یار وہ بھی فلانی چیز میں استعمال کرتا ہے میں بھی کروں، اس کی ویسی ملازمت ہوگی میری بھی ایسی ہو جائے، اس کا فلانا کاروبار ہے میرا بھی ایسا ہو جائے، اس نے فلانی گاڑی لے لی میں بھی ایسی گاڑی لے لوں، وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی. فرمایا کہ ساری عمر عزیز انسان کی اس اپنے دوستوں اور اپنے ہم عصروں سے مقابلے میں ضائع نہ ہو جائے انسان کی، اس کا خیال رکھنا. فرمایا کہ میرے استاد یہ نصیحت کرتے تھے، اور میل ملاپ میں، مجلسیں کرنے میں، ہنسی مذاق کرنے میں کہیں انسان کی عمر نہ گزر جائے. اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی آخر میں کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو انسان اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور کسی ایک کے ساتھ بھی شریک نہ ٹھہرائے کسی کو. تو فرمایا کہ اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ زندگی میل ملاپ میں، کھانے پینے، تقریبات میں شرکت، گھومنے پھرنے کی ہی نظر ہو گئی، پتہ چلا اسی میں رخصت ہو گئے، اسی میں چلے گا کہ وہ کون سی چیز استعمال کرتا ہے، میں کون سی چیز استعمال کرتا ہوں، اس کا جو ہے رہن سہن، اس کا اسٹیٹس ایسا ہو گیا تو میرا بھی اسٹیٹس ایسا بن جائے، وہ یہ برانڈڈ چیز استعمال کرتا ہے تو میں بھی یہ برانڈڈ چیزیں استعمال شروع کر دوں. یہ جو کھیل تماشے ہیں دنیا کے، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی دھوکے کے اندر انسان ختم ہو جائے اور عمر برباد ہو جائے. فرمایا کہ اپنی آخرت کے لیے انسان کو کچھ کرنا چاہیے، اور آخرت کے لیے کرنے کا مطلب ہے کہ انسان نیک اعمال کی فکر کرے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. دوزخ کے عذاب سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما. ہر طرح کی عافیت عطا فرما. ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد.